ذرا سوچیں کہ کسی کی دنیا پل بھر میں بکھر جائے۔ یہی کہانی ہے حضرت صفیہ بنت حی کی، ایک ایسی خاتون جن کا سفر دشمنی سے شروع ہوا اور محبت اور مفاہمت کی ایک ایسی مثال بن جائے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو آئیے ان کی اس غیر معمولی زندگی کی کہانی سنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے یہ الفاظ، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ حضرت صفیہ کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ اس ایک جملے سے نہ صرف ان کے عظیم نسب کا پتہ چلتا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح دو مختلف دنیاؤں کے بیچ ایک پل بننے والی تھیں اور انہیں کس قدر عزت دی گئی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے۔ یہاں حضرت صفیہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ انہیں ہر طرح کی آسائش اور علم حاصل تھا۔ آخرکار وہ بنو نذیر جیسے معزز یہودی قبیلے کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں، جو اس وقت کی ایک بہت ہی اہم شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی میں بہت تیزی سے بڑی تبدیلیاں آئیں۔ دیکھیے، وہ 610 عیسوی کے قریب مدینہ میں پیدا ہوئیں، لیکن 622 میں پیغمبر اسلام کی مدینہ آمد نے شہر کی تقدیر ہی بدل دی، اور صرف 3 سال بعد سیاسی کشیدگی اتنی بڑھی کہ ان کے قبیلے کو خیبر کی طرف جلانتن کر دیا گیا۔ یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے ان کی دنیا کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ کہتے ہیں نا کہ ناموں میں بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، ان کے نام میں ہی جیسے ان کی تقدیر چھپی تھی۔ صفیہ کا مطلب ہے پاک یا منتخب۔ وہ اپنی ذہانت اور بہترین کردار کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا نام اس غیر معمولی راستے کا اشارہ تھا جو ان کی زندگی آگے چل کر اختیار کرنے والی تھی۔ لیکن پھر ان کی زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ خیبر کے قلعے میں حالات ایسے بدلے کہ ان کا مقام ایک معزز خاتون سے ایک قیدی کا ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ سال تھا 628 عیسوی اور مقام تھا خیبر کا وہ مشہور قلعہ جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں مسلمانوں اور خیبر کے قبائل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، ایک ایسی جنگ جو حضرت صفیہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی پوری دنیا بکھر گئی۔ انہوں نے اپنے خاندان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے دیکھا۔ پھر مسلم فوج نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے گرنے کے بعد ان کے شوہر کو غداری کے الزام میں قتل کر دیا گیا، اور وہ ایک سردار کی بیٹی دیکھتے ہی دیکھتے ایک جنگی قیدی بن کر رہ گئی۔ لیکن اسی تباہی اور مایوسی کے عالم میں تقدیر نے ایک نیا باب کھول دیا۔ ایک ایسی ملاقات، ایک ایسا انتخاب جو ان کے مستقبل کو اس طرح بدلنے والا تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت صفیہ نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر سیدھا ان کی گود میں آ گرا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے غصے میں اسے پیغمبر اسلام سے ان کے مستقبل کا اشارہ سمجھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خواب کتنی جلدی سچ ہونے والا ہے۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک جنگی قیدی جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، وہ اپنے ہی دشمنوں کے پیغمبر کی سب سے معزز بیویوں میں سے ایک کیسے بن سکتی تھی؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اس نازک موقع پر پیغمبر اسلام نے حضرت صفیہ کو ایک انتخاب دیا۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا بلکہ ایک پیشکش تھی۔ وہ چاہتی تو آزاد ہو کر اپنے لوگوں کے پاس واپس جا سکتی تھیں، یا پھر اسلام قبول کر کے ان کی بیوی بن سکتی تھیں۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف ان کا تھا، اور حضرت صفیہ نے ایک نیا راستہ چنا۔ اس فیصلے کے بعد مدینہ میں ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ وہ صرف پیغمبر کی بیوی ہی نہیں بنی، بلکہ انہیں ام المومنین یعنی ایمان والوں کی ماں کا عظیم لقب بھی ملا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ اب مسلم معاشرے کا ایک کتنا محترم اور لازمی حصہ ہیں۔ ان کا کردار ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ اپنی گہری دینداری اور سخاوت کے لیے جانی جاتی تھیں۔ انہوں نے پیغمبر کی تقریباً 10 احادیث یعنی ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا، اور مشکل وقت میں بھی بے مثال ہمت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ خلیفہ عثمان کے دفاع کے لیے بھی کھڑی ہوئیں۔ وہ سچ میں رحم اور مفاہمت کی ایک زندہ مثال بن گئیں۔ پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد بھی حضرت صفیہ کی میراث زندہ رہی۔ ان کی زندگی کا آخری عمل بھی اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کی شفقت اور رحمدلی کسی بھی قسم کی تقسیم سے بہت بالا تر تھی۔ 670 عیسوی میں اپنی وفات کے وقت
انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ اپنے یہودی بھتیجے کے نام وصیت کر دیا۔ یہ ان کا آخری اور شاید سب سے طاقتور مفاہمت کا پیغام تھا۔ اور ان کی کہانی ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ایک انسان کی رحم دلی اور شفقت گہری سے گہری نفرت کی خلیج کو بھی پاٹ سکتی ہے؟ حضرت صفیہ کی زندگی اس سوال کا ایک بہت طاقتور جواب دیتی ہے، جو ہمیں معافی، وقار اور ایمان کی بدل دینے والی طاقت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔